أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر جشن وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کی خصوصیات سے ہم نہ صرف واقف ہیں بلکہ بارہا مساجد میں تقاریروں و خطبات سے اس ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی پر بڑے ہی ایمان افروز معلومات حاصل کرتے ہی رہتے ہیں. اس مہینے کی ہر محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تعریف و توصیف سے مہک اٹھتی ہے. جو ہی ہم 12 ربیع الاول کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں دھیرے دھیرے سارا ماحول ایک عید اور جشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. امت بڑے ہی عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہر ممکنہ کوشش کے ساتھ پیش کرنے کی صحیح کرنے میں جٹ جاتی ہے. کہیں اس مہینے میں نعروں کی گونج ہوتی ہے تو کہیں قوالیوں کا سماع. کہیں اس مہینے میں ہرے جھنڈیاں لہراتی ہیں تو کہیں نعتوں و دروس کی محفل گرمائی جاتی ہے. کہیں اس مہینے میں موسیقی کی دھوم ہے تو کہیں عراش کی ہولی میں ڈوبے لوگ. جذبات کا طوفان ہے تو کہیں جلوس کی گہما گہمی. ہر گلی ہر گھر روشنیاں ہیں، سرور کا عالم ہے، بے ہوشی ہے، چیخ و پکار ہے. ایسا لگتا ہے کہ امت کو کچھ ہو گیا ہے. دلوں کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہیں.
ان دنوں اس لاشعوری کے ماحول میں مسجد کی اذانیں بھی کچھ سہمی سہمی، ڈری ڈری، دبی دبی محسوس ہوتی ہیں۔ شاید آج اس ماحول میں مسجد کی طرف کوئی نہ آئے گا، کیونکہ آج عید ہے، جشن ہے، خوشیاں ہیں، چراغاں ہیں، کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ اس دھوم سے دور، اس جشن و عید کے ماحول سے دور، آئیے چلیں 1400 سال قبل مدینہ منورہ کی طرف۔ وہاں بھی یہی مہینہ ہے ربیع الاول کا، 11 ہجری کا سال ہے۔ ہم ملاقات کریں گے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دریافت کریں گے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں۔ آج 5 ربیع الاول اور 11 ہجری کا سن ہے۔ آج کے دن پچھلے 5 یا 6 دنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہیں، شدید سرد کا درد ہے، تیز بخار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ جوں جوں مرض بڑھتا جا رہا ہے، کمزوری و نقاہت بڑھ رہی ہے، تکلیف میں بتدریج اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ درد شکن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے ہیں۔ اس پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے دریافت کرتے ہیں کہ کل کس گھر کی باری ہے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہے رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 5 ربیع الاول کو اپنی چہیتی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانے کا فیصلہ لے ہی لیا، لیکن چلنے کی طاقت کہاں۔ بڑی مشکل کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے بالآخر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہارے آ تو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے آپ کے قدم مبارک میں طاقت ہی نہیں رہی، پیر کی انگلیاں مڑ کر زمین پر نشان چھوڑ رہی ہیں۔ اس حالت نے سب کو تڑپا کر رکھ دیا، سب کے دل اندر سے پھٹ پڑے۔ کبھی تصور میں بھی یہ خیال ذہن کے گوشے سے نہیں گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض، اس کمزوری اور اس تکلیف سے دوچار ہوں گے کبھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آج کے دن قرآن کی صورتیں مسلسل پڑھتی جا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرتی گئی۔ اسی کیفیت میں اور 2 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی افاقہ نہیں ملا۔ آج 7 ربیع الاول ہے، 11 ہجری کا سن ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت شدید ہو چلا ہے، تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی کیفیت نمودار ہو گئی۔ پہلی بار 7 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی، وہ بے ہوش ہو گئے، کبھی ہوش میں لوٹ آئے۔ بخار ہے کہ کم ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن خواہش کی کہ بہت سا پانی سر سے اونڈیلا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ اس طرح آپ کی حالت میں کچھ سدھار بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کچھ بہتر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ذرا اچھا محسوس ہی کیے تھے کہ مسجد کو جانے کا ارادہ فرما لیا۔ سحروں کے ساتھ 7 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں اور اپنے صحابہ کو نصیحت فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں، اے صحابہ، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی خبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ میری خبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ خدشات ضرور تھے، شرک کے، خبر پرستی کے اندیشے ضرور تھے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست وصیحت کی۔ اس خطاب کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا فرماتے ہیں۔ اسی کیفیت میں، درد و تکلیف میں، بخار کی شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیں جماعتی کے ساتھ ادا فرماتے رہے ہیں اور صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے۔ آج کے دن 7 ربیع الاول کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمزوری اور بیماری میں نہ دیکھ سکے۔ یوں ہی صحت کی امید میں دن نکلتے چلے گئے، کچھ صحت میں بہتری نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی نہ آئی۔ آج 8 ربیع الاول 11 ہجری ہے۔ مرض شدت پکڑتا جا رہا تھا، امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی۔ یوں ہی بتدریج صحت میں نقاہت بڑھتی ہی رہی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کو ترک نہ کیا۔ آج 8 ربیع الاول کو بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پڑھتے ہیں اور امامت کرتے ہیں۔ مرض جڑیں مضبوط کر رہا تھا، اس مرض کے اثرات جسم پر نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ اس دن 8 ربیع الاول کو عشاء کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش فرمائے کہ مسجد جائیں، امامت کریں۔ ہائے تکلیف، ہائے تکلیف! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے تھے پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ ہمت جٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ غسل کرنا چاہتے ہیں۔ غسل کیا اور جانا چاہتے تھے کہ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر غسل فرمایا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ آخر بڑے ہی اضطراب اور تکلیف کی حالت میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مسجد جا نہ پائیں گے۔ اس صورت میں کہا، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اسی کیفیت میں دن گزرتے رہے۔ آج 10 ربیع الاول 11 ہجری آ گئی۔ کس قدر طبیعت میں سدھار محسوس ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت ہے، صحابہ کے سہارے مسجد تشریف لائے۔ دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں تو ان کے بائیں جانب نماز میں بیٹھ گئے۔ اس طرح کہ آپ کی اقتداء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں صحابہ اکرام۔ 10 ربیع الاول کا دن یوں ہی ختم ہوا۔ آج 11 ربیع الاول 11 ہجری کا دن ہے۔ اس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اہم اقدام اٹھاتے ہیں۔ پہلی ہی فرصت میں آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ جو 7 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود تھے، ان کو آپ نے صدقہ کیا اور اپنے سارے کے سارے ہتھیار آج کے دن آپ نے ہبا کر ڈالا۔ 11 ربیع الاول کا دن
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت علیل، بہت کمزور ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات کے اندھیرے میں دیا جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑوسن کے یہاں سے ادھار مانگ کر تیل لاتی ہیں کہ شاید رات میں کچھ روشنی تو میسر ہو۔ گھر میں رسول عربی جو بیمار ہیں۔ آج 11 ربیع الاول 11 ہجری ہے۔ اللہ کے رسول کی ذرا ایک یہودی کے یہاں رہن ہے۔ آپ کی ذرا 75 کلو جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ یہ محبوب الہی رسول آخر الزماں، امام الانبیاء، صاحب کوثر، شافی حشر کے گھر دیا جلانے تیل نہیں تھا، خود کی ذرا رہن بھی تھی تو جو کے لیے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح حق ادا کرتے ہیں، کیسا تقدس پامال کرتے ہیں۔ افسوس، دیکھتے ہی دیکھتے 12 ربیع الاول کی رات بھی گزر گئی۔ آج 12 ربیع الاول 11 ہجری ہے، پیر کا دن، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء کھڑکی کا پردہ ہٹا کر نماز کا منظر دیکھتے ہیں اور ایک حسین مسکراہٹ آپ کے چہرے مبارک پر رونق افروز ہوتی ہے۔ نمازیوں کی صفوں میں ایک کھلبلی مچی ہے۔ سارے صحابہ دوران نماز یہ گمان کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے، صحتیاب ہو گئے، شاید وہ پھر امامت کے لیے باہر آئیں گے۔ سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک کے لیے تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز کو جاری رکھو۔ آج 12 ربیع الاول 11 ہجری ہے، پیر کا دن اور فجر کا وقت ہے۔ شاید اس نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کبھی کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آئے گا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن، چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب فرماتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں آہستہ سے کچھ سرگوشی فرماتے ہیں۔ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رونے لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ آپ نے دوبارہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب طلب فرمایا، پھر کچھ سرگوشی فرمائی۔ اس بار صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑی، مسکرا اٹھی۔ جب بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دریافت کرنے پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابا جان نے پہلے اپنے اس جہاں سے رخصت ہونے کی بات کہی تو میں بے ساختہ رو پڑی۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرما کر کہا کہ رفیق اعلیٰ میں میرے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی پہنچو گی۔ یہ سن کر صاحبزادی رسول نے کہا، میں ہنس پڑی۔ آج ہی کے دن 12 ربیع الاول کو صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ کر بے حد رو پڑی تھی، چیخ پڑی تھی اپنے ابا کو دیکھ کر۔ ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی بیٹی کو جواب دیا تھا، تمہارے ابا جان کو آج کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے ابا جان کو آج کے بعد پھر کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ادھر طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی اور ادھر زہر اپنا زور دکھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آج ہی کے دن جو کھانا زہر کا میں نے خیبر میں کھایا تھا وہ زہر میری رگے جاں کاٹ رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کو اسی گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر مشق سے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمانے لگے، الصلاۃ، نماز میرے صحابہ، نماز۔ اس زندگی اور موت کی کشمکش میں
12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی خواہش کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دے دیا۔ اللہ کے رسول اس بار خوب مسواک فرمائے اور بار بار اپنے ہاتھوں کو پانی میں بھگوتے اور چہرے مبارک کو پونچھتے جاتے۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ اسی گھڑی چاشت کے وقت اللہ تعالیٰ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور زبان سے کہنے لگتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں چھت کی طرف اٹھتی ہیں اور کہتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور دھیرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو آسمان کی طرف اٹھا تھا نیچے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے جسم کے قریب آ پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہ رہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دن 12 ربیع الاول کا ہے، 11 ہجری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اپنی امت کو چھوڑ کر انتقال فرما گئے۔ آج ہمارے یہاں بھی 1400 سال بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول بھی آتی ہے، جشن کا ماحول ہوتا ہے، باجا موسیقی کی دھن، باجے اور موسیقی کی دھن پر امتیوں کے پیر تھرکتے ہیں۔ جلوس ہے کہ کہیں جھنڈیاں ہیں، عراش کی ہولی ہے کہیں قوالیاں وہ ناتے ہیں۔ گھر گھر چراغاں ہیں، ایک دھوم ہے، ایک سرور ہے، بے ہوشی کا سا عالم ہے۔ امت مگن ہے خوشیوں میں، امت مگن ہے میلاد النبی میں، امت مگن ہے جشن میلاد النبی میں، امت مگن ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، امت مگن ہے کہ آج عید ہے، آج جشن ہے۔ آج مسجدوں کی اذانیں بھی سہمی ڈری ڈری اور دبی دبی ہوں گی۔ شاید آج اذان کوئی نہ سنے، مسجد کو کوئی نہ آئے، کیونکہ آج عید ہے، آج عید ہے، آج عید ہے۔ ایسے سرکش و بے پرواہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، طریقہ کار و سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، جان لے کے بہت بڑے فتنے میں گھیر لیے جائیں گے، یا پھر ان پر بہت خطرناک اور عبرتناک عذاب علیم نازل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت میں اللہ کے یہاں اپنی ہی امت پر مقدمہ دائر کریں گے۔ آج تک ہم یہ سنتے آئے کہ صرف شفاعت کریں گے، لیکن قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، سورۃ الفرقان میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کہیں گے، یا ربی ھذا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ میرے پروردگار، میرے رب، یہ میری امت ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتی ہے، اللہ اور رسول سے محبت کا بھی دعویٰ ہے، لیکن اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر رکھا تھا، عمل پیرا نہ ہوا قرآن پر۔ وہ قرآن جس کو بہت ہی حفاظت سے میں نے ان کے بیچ چھوڑ آیا تھا۔ ہماری جھوٹی محبتیں،
کام نہیں آنے والی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے ساتھ عمل، فرما برداری، اتباع و پیروکاری درکار ہے، ورنہ صرف جھوٹی اور کھوکھلی محبت ہم کو جہنم کا ایندھن ہی بنا سکتی ہے، جس طرح اسی محبت ابو لہب کو ناکام آئی اور نہ ہی ابو طالب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔